ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن 6 روڈ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں اور اس کے لیے کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جو لوگ یہاں پر ریگولرلی اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس انوالو ہیں، اس پر ابھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں. پہلی ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو بڑے بڑے جو نام ہیں پرانے جو کہ چل رہے ہیں منشیات فروشی کے، ان کا ڈین بریک کریں. وہ ڈین بریک کرنے میں الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہیں، لیکن اب چل پھر کے بیچنے والے بھی موجود ہیں. میں نے ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. کل جو ہم نے شہید پکڑے ہیں اور ان کو بسوں میں بھرا ہے، تو وہ آپ کے خیال میں پولیس ایسے کر سکتی ہے اکیلی؟ کو کبھی بھی نہیں. مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کل پہلی دفعہ پبلک ہمارے ساتھ تھی. 200-250 پبلک کے افراد گن منڈی رتے کے علاقے کے عوامی نمائندوں کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے نالوں میں سے نکال کر وہ ہمارے حوالے کیے ہیں، اور ساتھ ہو کے انہوں نے ہمارے ان لوگوں کو جو ہے یہاں سے ریموو کروایا. اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب پبلک کے اندر بھی یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم ساتھ ہو کر، کیونکہ یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ شاید ابھی اس سے کئی دفعہ 2-3 بسیں بھر کے جائیں گی تو یہ ختم ہوں گے، اور پھر ان کے دوبارہ آنے کا بھی امکان ہوتا ہے، جس پر کہ ہمیں مستقل طور پر کام کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اب ہماری پہلی پرائرٹی ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ارد گرد جتنے بھی منشیات فروش ہیں، ان کا ایک الگ سے آپ کو میں پھر اس پہ ایک اچھا رزلٹ دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے سوالات کو انتظار کرتے ہیں، جو کہ میں شاید اگر صحیح طرح دوبارہ ریکلیکٹ کر سکا تو میں آپ کو اس کا ساتھ ساتھ جواب دیتا جاؤں گا. پہلی تو بات آپ نے وہ جو کہنی تھی کہ جو آئس ہے خاص طور پہ، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نشئی جنہیں رات کو بھی پکڑا ہے اور جو پہلے بھی پکڑے جاتے رہے، ان میں کافی ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فیملیز انہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں، اور وہ ہوتے بھی لوکل ہیں. بعد میں کہیں نہ کہیں ان کو مل جاتے ہیں نشہ کرتے ہوئے، اور پھر انہیں لے جاتے ہیں. کئی دفعہ انہیں نہیں ملتے اور وہ گم شدہ ہی رہتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ پتہ نہیں کس جگہ پر کہاں پر جا کر ان کا اختتام ہو جاتا ہے. اس علاقے میں ہو جاتا ہے، کس شہر میں ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو آپ کی اس بات میں تو ہمیں انکار ہی کوئی نہیں ہے کہ اس میں جو بھی ایفرٹس ہوئی ہیں وہ ابھی شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی، ایک پرسسٹنس چاہیے، جو کہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں نے اپنی سروس ساری یہاں پہ کی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی آرگنائزڈ وے میں ہم نے نارکوٹکس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا. آپ بھی سارے بیٹھے ہوئے کی ہے. اگر یہ ہم کنٹینیو کر پائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور اس کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ ڈیٹرنس اتنی ضرور ہوگی کہ ہمارے شہر سے چھوڑ کر یہ کہیں اور چلے جائے گی، یا ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو روٹ ہے نا ہمارا، یہ نارکوٹکس کا انٹرنیشنل روٹ ہے. ختم تو شاید نہ ہو، لیکن یہ دنیا میں بھی نہیں ختم ہوتے، لیکن یہ ضرور کہیں نہ کہیں اور چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو وہ تھانوں میں جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی دوبارہ تعیناتی، اور وہ اس کے لیے میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ ہم نے ایک پوسٹنگ پالیسی جو ہے وہ فریم کی ہے، میں نے ڈرافٹ کی ہے. اس پوسٹنگ پالیسی میں ہم نے 4-5 کرائٹیریا رکھے. وہ ابھی آج یا کل یا اس ہفتے یا اگلے ہفتے میں وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اس پوسٹنگ پالیسی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک آدمی 3 جگہ ایک دفعہ ایک جگہ پر 3 دفعہ تعینات رہا ہے تو اس کو ہم وہاں پر نہیں لگائیں گے، انلیس کہ کوئی بہت ہی اسپیشل کیس ہے جس میں کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی سینئر آفیسرس کی اپروول سے. ایک بات. دوسری بات کہ جو ایک جگہ سے ہم ہٹاتے ہیں اور وہاں پر اس کی اتنی شکایات ہیں، وہاں پر ہم اس کے HRMS میں نوٹ دے دیتے ہیں کہ اس کو فیلڈ پوسٹنگ نہیں دینی، اس کو انویسٹیگیشن کی پوسٹنگ نہیں دینی، اس کو فلاں ڈویژن میں پوسٹنگ نہیں دینی. وہ ہم ایک نوٹ دیتے ہیں. وہ HRMS میں بلکہ آپ کے ساتھ کبھی بیٹھیں گے تو میں شیئر کروں گا، اس پہ ہم نوٹ دیتے ہیں. لیکن جو آپ کو چہرے شہر میں پولیس والوں کے نظر آتے ہیں وہ تقریباً وہی ہوتے ہیں. آج اس تھانے میں، کل اس تھانے میں، کل اس ڈویژن میں چلے گئے ہیں، ہوتے وہ ادھر ہی گھوم کے، کیونکہ یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ فورس تو وہی ہے، اسی فورس نے کام کرنا ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ان کو اب جو پوسٹنگ پالیسی بنا رہے ہیں اس میں اتنی ری شفلنگ ضرور ہو کہ وہ لوگ جو کہ بار بار آتے ہیں وہ نہ آئیں. اور کچھ بات ہے ان سے تقریباً 5 مقدمات جو ہے ان کے کشفات ہیں، جس میں سے یہ ریکوری ہو چکی ہے. مزید یہ بر ریمانڈ جسمانی ہے اور دیگر ریکوریز کے لیے جو ہے وہ پولیس کوشش کر رہی ہے. گن منڈی پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس فوٹیج اور تمام ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اس کے
یہ جو دونوں ملزمان ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑے تھے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے مختلف مقدمات میں یہ چلان عدالت ہوئی ہیں اور ساتھ میں ریکارڈ یافتہ. دوسرا کوئی تقریباً 10-12 دن پہلے ایک بلائنڈ مرڈر ہوا تھا تھانہ گنج منڈی کے ایریا میں, جس میں ایک بندے کو فائر لگا گھر میں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جو مقتول کی اہلیہ تھی ارم شہزادی, سب سے پہلے اس نے وہاں پہ وہ گھر پہ موجود تھی. جب تفتیش ہوئی اور اس میں یہ کلیئر ہوا کہ جو ارم شہزادی ہے اس نے یونس مقیم کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو قتل کرایا. جو مقتول تھا اس کے بھائی کی مدیت میں FIR درج ہوئی. بعد میں اس کی اہلیہ بھی گرفتار ہوئی اور اس کا جو دوسرا بندہ تھا جس سے مل کے اس نے فائر مارا وہ بھی گرفتار ہو گیا. اور یہ ایک بلائنڈ مرڈر جو تھا یہ 10-12 دن کے اندر گنج منڈی پولیس نے ٹریس کیا. یہ 2 بلائنڈ مرڈر بڑے شارٹ ٹائم میں ٹریس ہوا. اور نقل زنی جو تھی وہ ہمارا پرابلم تھی اس ایریے میں, وہاں پہ نقل زنی زیادہ ہو رہی تھی اور یہ کہیں گرفتار ہوا کسی ہے. جو ریکوری اماؤنٹ ہے وہ بھی پڑی ہے. مدعی صاحب بھی ہمارے تشریف رکھتے ہیں. آج کا یہ شارٹ سرٹیفکیٹ تھی, باقی آپ کو پریس ریویو جو ہے وہ سب پکڑا دیں گے. آج کے متعلقہ یہ 2 ریکوری ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ملزم اس میں 2 تھے, دونوں گرفتار ہوئی. برمان جزمنی مدعی صاحب بیٹھے اور مدعیوں کو ساتھ رکھ کے پولیس نے تمام تفتیش کی. جو ریکوری ہوئی ہے وہ یہ ریکوری ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے. مزید ریکوری کرتے رکھا رہی ہے. یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اگر کرائم فگرز دیکھ لیں, پبلکلی جا کے فیڈ بیک لے لیں تو وہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر اچھے حالات ملیں گے جس طرح آپ ہمارے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں 334 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں. 7 من سے زائد چرس, 2 کلو سے زائد ہیروئن, 1000 لیٹر سے زائد شراب آئس جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. مزید جہاں تک آپ فرما رہے ہیں سٹی سرکل کا, وہاں بھی اگر آپ کمپیریزن دیکھیں پچھلے سالوں کا, جو پچھلے سال کا کمپیریزن دیکھ لیں 2022 کا, تو اس سے ڈبل ریکوریز ہے ہماری. تو اس میں ہم تو بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت زیادہ ریکوری ہوئی ہے. بڑے مین لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ پولیس اپنا کام کر رہی ہے. نمبر 1 پہلا کریک ڈاؤن کیا ہم نے جو مین ڈیلرز نے منشیات بیچنے والا, تو 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی 100% تو کام پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے جو مین ڈیلرز تھے بیچنے والے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جو آپ کو میں نے یہ فگر بتایا. تو ابھی ان کا بڑا سوچ کے DCPO صاحب نے کمشنر صاحب سے بات کی. کمشنر صاحب نے وہاں پہ ٹیکسلا میں استاد تک منشیات کا ایک ادارہ بنایا. رات کو ہم نے 35 لوگ جو ہے وہاں سے لے کے جا کے وہاں پر ہم نے ایڈمٹ کرایا ہے ادارہ تک منشیات میں. تو ابھی پیارو صاحب آپ کو واٹس ایپ اس کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں. وہاں پہ بڑے اچھے بیڈ لوگ سارے لگائے گئے ہیں کہ ان سے منشیات چھڑائی جائے. تو یہ جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کچرا اٹھانے والے اور جو موقع پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آہستہ ہم کو ان کو ادارہ استاد منشیات میں وہاں پہ پھیلائی شروع کرا دی ہے. ڈیلرز کے خلاف کمپین چل رہی ہے, ان کو جیل بھی کروا دیں. جو یہ روڈز کے اوپر یہ پھرنے والے ہیں, جو یہ پیتے ہیں, جو یہ کچرا اٹھاتے ہیں, ان کو ہم منشیات چھڑانے کے لیے مختلف NGOز اور ان کے ساتھ رابطے کر کے وہاں پہ داخل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ دوسرے کیسز کی بھی ریکوری ہو رہی ہے. ابھی یہ بڑا مان جسمانی ہے. آپ کو 4-5 دن کے بعد مزید اس کا مکمل فیڈ بیک دیں گے. جب ان کے ریمانڈ پورا ہو کر جوڈیشل کرائیں گے تو اس کو کمپلیٹ